سب سے پہلے جی ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ख़ास طور پہ جو سیاسی میدان میں اور عدلیہ کے میدان میں ہو رہا ہے اس کی ہم نے آپ کو اپڈیٹ دی۔ صورتحال بڑی نازک ہے جس طرح کہا جاتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے، واٹ از ٹو بی ڈن۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں تو دو دھارے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف عدلیہ اس بات پہ بحث کر رہی ہے کہ کیا صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمارے سامنے صورتحال یہ بھی ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے جو زبان اور جو الفاظ کا انتخاب ہے وہ اپنے آپ میں سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے۔ آئیے آپ کو مریم نواز صاحبہ کا بھی سٹیٹمنٹ سنواتے ہیں، اور کل ہم نے دیکھا کہ بڑی کلیئرلی یہ بات کی گئی اور آج پورا سوشل میڈیا اس پہ بحث کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی فوری طور پہ عمران خان صاحب کے کیسز میں ان کو سزا سنائی جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، اور دوسری طرف الیکشنز اگر ختم کرنے ہیں تو اس کے بھی کچھ شرائط اور کچھ خد و خال انہوں نے کھینچے کہ کون سے کیسز ہیں جن کو ختم ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کیا معزز عدلیہ ان تمام باتوں کا، ان بیانات کا جائزہ لے گی اور اس کے اوپر سوال کھڑا کیا جائے گا؟ ہر تنقید کرنے والی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ کوئی سوال اگر کر لے، آپ کے سامنے ہے کہ جلسے جلوسوں میں جس زبان کا انتخاب کیا جا رہا ہے، جس قسم کی سخت سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، تنقید کی گولہ باری سے کوئی بھی آزاد نہیں ہے، یعنی عدلیہ سے لے کر سیاسی جماعتوں تک کھلم کھلا نام لے کر پرسنل اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی تجزیہ کار، کوئی جرنلسٹ اس بات پہ ایک طرح سے رد عمل دیتا ہے اور کہنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کا اپنا اوپینین ہے، تو پکڑ دھکڑ اور گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ سینئر ریٹائرڈ جنرل جناب امجد شعیب صاحب کی بھی گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں تمام کوارٹرز۔ ان کا کہنا ہے کہ ایز اے سینئر اینالسٹ اگر انہوں نے کوئی بات کہی تو کیا اس کے اوپر واقعی، یعنی ایز این service man and as a defense analyst, as somebody who served in the Pakistan Army، یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے۔ آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم مظہر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مظہر صاحب، سب سے پہلے آپ کا ریاکشن ٹو امجد شعیب صاحب کی گرفتاری اور ان کا بیان، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ بیان اتنا سخت تھا کہ فوری طور پہ ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا اور ان کو ان پہ الزام ہے کہ وہ اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے تھے؟ آپ کا رد عمل؟ نہیں دیکھیے، انتہائی شرمناک سی بات ہے، اور یہ ہمارے موجودہ حکومت کو بھی اور جن کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، جی ظاہر ہے یہ کوئی حکومت نے کا رد عمل تو مجھے نہیں نظر آتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے کچھ دوست جو ہے ان کے اس بیان سے بہت ناراض ہوئے۔ حالانکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کی اس وقت جن کے حوالے سے وہ بات کریں ان میں کیا سے ہوگی؟ میرا خیال میں کہ یہ جس طرح کا ہم نے ایف آئی اے کو اختیارات دے دیے ہیں جی وہ مجھے بالکل ڈریکونین دور کی یاد دلاتے ہیں، اور یہ ڈریکونین لا لگتا ہے جو پیکا اور ایکٹ 2016 اور اس کے بعد تو اور زیادہ سخت کرنے جا رہے تھے فواد چودھری صاحب اپنے دورے حکومت میں، اس کو مزید سخت کرنے جا رہے تھے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلے بھی یہ بات میں خود بھی کرتا رہا ہوں کہ آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ آپ کا حق ہے کہ کسی کی رائے سے اختلاف کریں، لیکن اس کے جس طرح کا ایکشن ہوا ہے، امجد شعیب نے کیا بات کی؟ انہوں نے یہی تو بات کی کہ جی عمران خان صاحب کو یہ کر لینا چاہیے یا وہ کر لینا چاہیے، یہ ان کی ایک رائے تھی۔ صحیح۔ کیا وہ اتنے انفلوئنشل آدمی ہیں کہ ان کی رائے پر جو ہے یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان 2014 میں بھی کرتے رہے، یہ وہ باتیں ہیں کل جس طریقے سے یا حالیہ دنوں میں جس طریقے سے سیاستدان گفتگو کرتے ہیں، جی وہ بھی تو ہم ان کی رائے سمجھتے ہیں نا، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں امجد شعیب صاحب کے ساتھ جو ہوا جی وہ قابل مذمت ہے، صحیح، اور اس پر انسانی حقوق کمیشن نے بھی بیان جاری کیا ہے، اس لیے کہ آپ اظہار رائے پر پابندی لگا رہے ہیں۔ اس طرح کی اگر آپ کو امجد شعیب کے اس بیان سے کوئی تکلیف ہے کسی کو، تو وہ ان کے حق عزت کا دعویٰ کر دیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح کی کارروائی کی گئی ہے جی وہ کسی بھی طریقے سے
موجودہ حکومت کے حق میں جاتی ہے. بالکل صحیح. مظہر صاحب آپ کیا سمجھتے؟ بالکل صحیح, آپ کی رائے اس معاملے پہ آ گئی. مجھے یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ کا کل جو بیان تھا, بڑا انہوں نے کلیئرلی کہا, کچھ کیسز کے ختم کرنے کا بھی اشارہ دیا, پھر جو ان کی ہمیشہ سے ایک خواہش رہی ہے کہ فوری طور پہ خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آئے, ان کے کیسز پہ ان کو سزا سنوائی جائے. جو عوامی رابطے وہ قائم کر رہی ہیں, کیا یہ اندیا ہے کہ پی ایم ایل این بھی الیکشنئرنگ موڈ پہ ہے, اپنی ساکھ کو بحال کرنا چاہتا ہے, اپنے کارکنان کو متحرک کرنا چاہتا ہے, اور یا دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اسٹرانگ ریزسٹنس, کہ ابھی بھی الیکشن کی کوئی تاریخ آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور جو تنقید کی گولہ باری ڈائریکٹلی عدلیہ کی اور کچھ معزز جج صاحبان کا نام لے کر جس طرح تنقید کی جا رہی ہے, اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیے, میں تو اس پوری صورتحال میں صرف آج نہیں بلکہ کافی عرصے سے یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ عدلیہ خود اس صورتحال کی ذمہ دار ہے. اس لیے کہ پہلی چیز یہ کہ ماضی میں بھی یہ باتیں آئیں, یہ تجویز بھی آئی تھی کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانی چاہیے, صحیح, بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے لیول پہ یہ چیزیں جائیں. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں اور یہ میٹرز جو ہے وہ عدالتیں دیکھا کریں, تو ایک تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے وہ برڈن کم ہوگا جی, کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ سیاسی مقدمات جو اس کی وجہ سے جو دوسرے عام آدمی کے مقدمات ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے الگ کورٹ بنائی جائے. دوسری یہ کہ اس طرح کی تقسیم جو مجھے اس 9 رکنی بینچ جو بنی تھی اس میں نظر آئی, اور پھر جو ان میں سے 4 ججز نے اپنے آپ کو الگ کر لیا, 2 نے اختلافی نوٹ دیا, جی, یہ مجھے بالکل 1998 کی یاد دلاتے ہیں جب 2 سپریم کورٹ بن گئی تھی اور باقاعدہ 2 سپریم کورٹ کی الگ الگ ہیئرنگ ہوتی تھی, باقاعدہ ان کے ججز الگ ہوتے تھے. جہاں تک مجھے یاد ہے ایک طرف جسٹس سجاد علی شاہ کی بینچ ہوتی تھی اور دوسری طرف جسٹس اجمل میاں کی بینچ ہوتی تھی, اور ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے ہوتے تھے. یعنی ایک کورٹ ایک فیصلہ دیتی تھی, دوسری کورٹ اس کے بدلے میں اسی کے خلاف فیصلہ دے دیتی تھی, اور یہ سب ایک ہی دنوں کے اندر ہوتا رہتا ہوا. تو مجھے اسی طرف اور اس کو سپریم کورٹ کو جو پوری فل کورٹ بینچ بنائی جاتی تو میرا خیال ہے یہ اعتراضات کم ہو جاتے. کیونکہ اگر آپ اس طرح کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ جتنے بھی ججز پر مشتمل تمام ججز پر مشتمل ایک کورٹ بنتی, اور اس میں جو بھی میجورٹی ڈیسیجن ہوتا اس کو سب کو ماننا پڑتا. اب یہ سچویشن آپ نے ایک ایسی سچویشن لا کے کھڑی کر دی ہے کہ سپریم کورٹ پر حملے ہو رہے ہیں, ججز پر حملے ہو رہے ہیں. آپ ایک فیصلہ دیتے ہیں تو ایک پارٹی مانتی ہے, آپ دوسرا فیصلہ دیتے ہیں تو دوسری پارٹی مانتی ہے. فرض کریں اگر آج الیکشن کا, جس کا مجھے لگ رہا ہے امکان لگ رہا ہے کہ اگر آج یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی صدر کو یا گورنر کو الیکشن کی تاریخ کا اختیار ہے اور وہ فوری طور پہ الیکشن کی تاریخ دیں, اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیا موجودہ حکومت اور ان کے اتحادی مانیں گے؟ اس چیز کا مجھے امکان کم نظر آتا ہے. اور سپریم کورٹ پہ حملوں کی تعداد حملوں میں اضافہ ہو جائے گا. سر مجھے بتائیں کہ پھر who will come to who will bring the country and especially یہ جتنی جماعتیں ہیں ان کو کنسنسس پہ لے کے کون آئے گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو پی ڈی ایم اور بالخصوص پی ایم ایل این کہتی ہے کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے, ان کے ذہن میں کیا ٹائم لائن ہے؟ یعنی چلے ایک لمحے کے لیے لیٹس فریز دا تھاٹ کہ جی 9 اپریل یا جو ڈیٹ گورنر صاحب نے دی ہے یا صدر مملکت کو دینی ہے, ان کے ذہن میں کیا ٹائم لائن ہے؟ یہ کب, یہ نہیں تو بات ہی نہیں کرتے انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے, وہ وقت کون سا ہے؟ نہیں دیکھیے, الیکشن تو پی ڈی ایم تو پچھلے 10 مہینے سے جتنی غلطیاں کرتی آ رہی ہے وہ آپ سیکوینس میں اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یعنی عدم اعتماد کی تحریک بالکل ایک آئینی طریقہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں بتائیں کہ ان جماعتوں نے جنہوں نے پچھلے 3.5 سال عمران خان کے اتحادی رہے وہ یکایک کیسے ان کی طرف آ گئے. بالکل یہ وہی غلطی تھی جو عمران خان نے اس وقت کی تھی 2018 کے الیکشن میں, کہ آپ نے جس الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ جب انہوں نے ملایا تھا. بالکل یہی غلطی پھر پی ڈی ایم بھی کر گئی. اور اگر آپ نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئے تھے
تو فوری طور پہ اگر پی ڈی ایم الیکشن میں چلی جاتی تو پی ڈی ایم کو بہت فائدہ ہوگا. بٹ مجھے یہ بتائیے کہ ایک جو بہت مختلف چیز ہے مظہر صاحب اس دفعہ یہ کہ جس طرح پاکستانی یوتھ اور خاص طور پہ جو بے لاگ تبصرے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوان اب بہت اویئر ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ جو یکایک دل بدلتے ہیں اور فلور کراسنگ ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ اب آنے والے انتخابات میں کیا تمام جماعتوں کو دیکھنا پڑے گا؟ دیکھنا چاہیے ان کو. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. صحیح. یہ ان کو ساری سیاسی جماعتوں کو دیکھنا چاہیے. دیکھیے آج کا یوتھ انفارچونیٹلی جو سوشل میڈیا ریولوشن ہے نا، جی، اس میں فیک نیوز کا کلچر زیادہ فروغ پا رہا ہے، فیکٹس کا کلچر کم فروغ پا رہا ہے. اور یہی سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ فیک نیوز سنڈروم میں چلے گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی. بالکل صحیح. لیکن مظہر صاحب آپ کو یاد ہے نا کہ 2013 میں جب 2013 کے انتخابات سے پہلے کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کی بہت بے پناہ مقبولیت ہے سوشل میڈیا پہ، تو ان کو باقاعدہ چھیڑتے بھی تھے ان کے تنقید کرنے والے، ان کے ناقدین، ان کے اختلاف میں بولنے والے کہ جی یہ فیس بک یا سوشل میڈیا کے پرائم منسٹر ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہو یا جو بھی نیریٹو بلڈنگ ہو، اب وہ میرے خیال میں بڑا کرٹیکل فیکٹر بن گئی ہے انتخابات میں اور ذہن سازی میں اور لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ میں؟ دیکھیے عمران خان آج کے لیڈر ہیں، اور عمران خان جس طرح عمران خان کا رائز جو ہے اس کے اندر سوشل میڈیا کا تو ہے ہی جو بہت بڑا ہاتھ ہے اس کی. عمران خان ایک ریئیکشن ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں کی ناقص پالیسیوں کا. صحیح. لیکن عمران خان کے اپنے 3.5 سال بھی کوئی بہت آئیڈیل سال نہیں ہیں. انہوں نے وہی غلطیاں کی ہیں جو ماضی کی حکومتیں کرتی آئی ہیں، اور انہوں نے بھی بدقسمتی سے اس تاریخ سے سبق نہیں سیکھا جو انہیں سیکھنا چاہیے تھا. کیا آج عمران خان جو آج جینوئنلی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، کیا آج عمران خان کل اگر الیکشن ہوتے ہیں اور عمران خان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو کیا ان کی تیاری ہے؟ سر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور اس حوالے سے جب بھی ہم نے ان سے سوال کیا ہے، دا لاسٹ ٹائم آپ بھی موجود تھے جب ہماری کراچی میں ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کا تو ایک ہی کلیدی پوائنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اس کے بعد اچانک سے خود بخود اکنامک سٹیبلٹی آ جائے گی. اب اس میں کیا راز ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے. ملک میں الیکشنز کب ہوں گے، اٹس $1 بلین کویسچن. لیکن ساتھ ساتھ جو نقصان پاکستان کی معیشت کو اور خاص طور پہ پاکستانی معاشرے کو ہو رہا ہے، جس طرح ہر ادارے کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اور جمہوری اقدار نہیں ہے. ٹوڈے یو ڈو ناٹ ہیو دی فریڈم آف ایکسپریشن. ہر تنقید کرنے والی آواز کو دبایا جا رہا ہے. اور جس طرح مظہر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ والٹیئر کی بڑی امپورٹنٹ سیئنگ ہے کہ میں آپ کی رائے سے نہ اتفاق رکھوں، یہ میرا رائٹ ہے. آپ کی باتوں پہ مجھے ضروری نہیں ہے کہ میں ان سے متفق ہوں، لیکن ہاں آپ کو وہ کہنے کا حق ہونا چاہیے. اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دی انڈر لائنگ تھاٹ اوور ہیئر.